یعنی میری مما ایک انسان تھی، اور یہ ایسا پہلی بار ہوا تھا کہ کسی ایلین کے سول میٹ کوئی انسان ہے۔ جب یہ بات ہمارے باقی ایلین فیملی ممبرز کو پتہ چلی تو تب تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ میرے مما اور پاپا کی شادی ہو چکی تھی اور میں بھی پیدا ہو چکا تھا۔ میری مما انسان تھی اور میرے پاپا ایلین تھے، اس وجہ سے میں آدھا انسان پیدا ہوا اور آدھا ایلین، مطلب میں ٹوٹلی انسان ہوں، لیکن میرے پاپا کے ایلین ہونے کی وجہ سے میرے پاس کچھ ایلینز کی پاور ہے۔ تو لیسا نے کہا، تو تمہاری سول میٹ ایلین ہے کیا؟ جنگکوک نے کہا نہیں، میری سول میٹ ایک انسان ہے اور میری سول میٹ تم ہو۔ جنگکوک نے کہا، میری سول میٹ تم ہو۔ یہ سن کر لیسا حیران ہو گئی۔ جنگکوک نے کہا، ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ ہمارا سول میٹ کہاں ہے، کیا کر رہا ہے، اس لیے بچپن میں نے تمہیں اس بھیڑیے اور شیر سے بچایا تھا، لیکن اب ایلینز کو پتہ چلا کہ میری سول میٹ ایک انسان ہے تو انہیں بہت غصہ آیا اور وہ مجھے اپنے ساتھ واپس لے گئے، کیونکہ میں نے تم سے وعدہ کیا تھا کہ میں ضرور آؤں گا۔ اس لیے میں نے ایلین سے کہا کہ میں واپس جانا چاہتا ہوں، تو انہوں نے کہا تم واپس گئے تو ہم تمہاری سول میٹ کو مار دیں گے، کیونکہ انہوں نے میری مما کو بھی مار دیا تھا اور اس وقت ان کے ہاتھ میں یہی واچ تھی۔ لیسا نے جنگکوک سے کہا، لیکن تم تو اس دنیا میں 20 سال سے زیادہ نہیں رہ سکتے نا؟ تو جنگکوک نے کہا، وہ تو ان ایلینز نے مجھے واپس بلانے کے لیے جھوٹ بولا تھا۔ میرے اس دنیا میں آنے سے پہلے ہی مارس پر میری ساری پاورز ان ایلین نے چھین لی تھی، لیکن میں نے تم سے کیا ہوا وعدہ پورا کیا، اس لیے میں واپس آ گیا۔ انہوں نے میری پاور چھین لی تھی، اس لیے مجھے پتہ نہیں تھا کہ تم اب کہاں رہتی ہو۔ وہ تو مجھے تمہارے پرانے نیبرز نے بتایا کہ تم ڈاکٹر بن گئی ہو۔ لیسا نے کہا، تو کیا اب وہ مجھے مار دیں گے؟ جنگکوک نے کہا، میں ایسا نہیں ہونے دوں گا، تم یہ واچ پہن چکی ہو اس لیے اب تمہیں خطرہ ہے۔ جنگکوک نے کہا، تم یہ واچ پہن چکی ہو اس لیے اب تمہیں خطرہ ہے، اس لیے اب میں تمہارے ساتھ رہوں گا کیونکہ حملہ کسی وقت بھی ہو سکتا ہے۔ اگلے دن جنگکوک کائی کے پاس گیا اس سے پوچھنے کہ وہ واچ اس کے پاس کیسے آئی۔ جنگکوک نے کائی سے پوچھا، تمہارے پاس وہ واچ کیسے آئی؟ وہ تو ایلینز کے پاس ہوتی ہے۔ کائی نے کہا، اوہ، تو تمہیں پتہ چل ہی گیا ہے۔ کیا تمہیں ایلینز کی پہچان نہیں ہے؟ کیا تم پتہ نہیں لگا پائے کہ میں ایک ایلین ہوں؟ جنگکوک نے کائی سے کہا، اچھا، اب سمجھ آئی کہ تم نے لیسا کو وہ واچ کیوں دی تھی۔ تم اس کو کیوں مارنا چاہتے ہو؟ اس نے کیوں تمہارا کیا بگاڑا ہے اس نے؟ کائی نے کہا کہ مجھے مارس سے ان ایلینز نے بھیجا ہے لیسا کو مارنے کے لیے، اور اب مجھے اس کو مارنے کا صحیح موقع مل گیا ہے۔ جنگکوک نے کہا، تم میرے ہوتے ہوئے لیسا کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ کائی نے کہا کہ میں تمہارا سب کچھ بگاڑ چکا ہوں، تمہیں لیسا کو اکیلے چھوڑ کر نہیں آنا چاہیے تھا۔ جنگکوک فوراً بھاگتا ہوا جب لیسا کے پاس پہنچا تو وہاں پر وہی ایلین تھا جس نے جنگکوک کی پاور چھینی تھی۔ جنگکوک کے پیچھے کائی بھی وہاں پہنچ گیا۔ جنگکوک کے پاس اس وقت پاورز تو نہیں تھی، لیکن اس کو ایلینز کی کمزوری پتہ تھی۔ جنگکوک نے ایک مرر اٹھایا اور ایلینز کے منہ کے سامنے کر دیا۔ ایلینز کی کمزوری ایک مرر تھا، وہ مرر کو نہیں دیکھ سکتے تھے، تو جنگکوک نے وہ مرر اٹھایا اور اس ایلین کے سامنے کر دیا۔ اس مرر کو دیکھ کر کائی تو ختم ہو گیا، لیکن وہ ایلین جس نے جنگکوک کی پاور چھین لی تھی وہ ابھی ختم نہیں ہوا تھا، بس اس کو دکھائی دینا بند ہو گیا تھا۔ اس نے ایک گن اٹھائی اور شوٹ کر دی۔
لیکن وہ جنگکوک کو لگ گئی۔ جنگکوک نے ہمت کر کے وہ مرر اٹھایا اور اس ایلین کو پھر سے سب کچھ دکھائی دے رہا تھا۔ اس نے جیسے ہی لیسا کو مارنے کے لیے گن شوٹ کرنے لگا تھا کہ جنگکوک نے اس کی آنکھوں کے سامنے مرر کیا اور اس ایلین کے ہاتھ سے وہ گن شوٹ ہو گئی اور وہ ایلین بھی ختم ہو گیا۔ لیسا جنگکوک کو اپنے ہاسپٹل لے گئی اور اس کا علاج بھی لیسا نے ہی کیا۔ اب جنگکوک ٹھیک ہو چکا تھا۔ جنگکوک کی آنکھ ہاسپٹل میں کھلی تو جنگکوک نے کہا، میں یہاں کیسے پہنچا؟ تو لیسا نے کہا، تم نے میری جان بچائی اور میں نے تمہاری۔ اب جنگکوک اور لیسا کی زندگی سے ساری مشکلات کا خاتمہ ہو چکا تھا اور اب وہ پھر سے خوشی رہنے لگے تھے۔ اسی طرح ہماری ایک اور ویب سیریز آ رہی ہے ٹائنی اور لسکوک پر، جس کا نام ہے جادوئی کتاب، تو دیکھنا مت بھولیے گا۔ جادوئی کتاب کمنگ سون اونلی آن RNA پروڈکشن۔